الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں میرا عنوان گفتگو تھا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی انسان کے لیے تباہ کن ہے، اور انسان کی نجات اس میں ہے کہ وہ قرآن و سنت کی پیروی کرے۔ اسی ضمن میں نے ایک حدیث پاک بھی عرض کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین سیرت، بہترین ہدایت میری ہدایت ہے، اور سب سے بدترین عمل بدعت ہے، نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے دین میں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ہے۔ تو چونکہ یہ ایک حدیث پاک ہے، بعض لوگ اس حدیث پاک کو لے کر عقائد اہل سنت پر اور معمولات اہل سنت پر حاملہ آور ہوتے ہیں، اور چونکہ ایک عام انسان نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ ہی اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایسے زہریلے جو نظریات ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے، جو لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور اہل سنت و جماعت سے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو جواب دے سکے۔ اور سستی کا یہ عالم ہے کہ کبھی آ کر وہ کسی پراپر سنی عالم سے مسئلہ دریافت بھی نہیں کرتے، اور کبھی کبھی یہ یا تو شک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یا کبھی کبھی ویسے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حالانکہ قرآن حکیم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بھائی جس بھی بات کا تمہیں علم نہیں ہے نا، تو وہ علم والوں سے بات پوچھ لیا کرو، اور 1400 برس سے جو راہ حق پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چلی آ رہی ہے، اس کا کامن مشہور آسان لفظوں میں اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جو علماء اہل سنت نے قرآن و سنت کی تشریحات کی،
وہی حق ہیں، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔ جو لوگ ان تشریحات سے دائیں یا بائیں جائیں گے یقیناً وہ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ اس لیے اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر یہ بات ان کی جو ہمارے مخالفین کہتے ہیں ان کی بات کو مان لیا جائے تو پھر دین کے بہت سے ایسے کام ہیں جن سے پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ اب اصول کیا ہے؟ پھر بات بھی تو سمجھائے نا، تو بھائی اصول یہ یاد رکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا صحابہ کرام کے بعد یا سلف صالحین کے بعد قیامت تک جتنے بھی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، کوئی نئے کام کیے جائیں گے، ان کے بارے میں ایک اصولی بات ہے، وہ یہ ہے جو رہنما اصول بیان ہوئے قرآن و سنت میں، اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں جو آپ نے سنت چھوڑی، کوئی بات اگر ان کے مخالف نہ ہو، جیسے کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھ نہ جائے، اٹھنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، وہ سارے کے سارے کام جائز ہیں۔ بس دیکھنا صرف ایک بات پڑے گی کہ یہ بات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یا صحابہ اکرام کے زمانے میں وہ شکل و صورت نہیں تھی، یا اسلاف کے زمانے میں وہ عمل نہیں تھا، صرف یہ دیکھا جائے گا آیا وہ عمل دین کے کسی اصول کے مخالف ہے یا مخالف نہیں ہے، اور پھر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا خلاف لازم آتا ہے یا خلاف لازم نہیں آتا۔ اگر وہ کسی بھی دینی اصول کے خلاف نہیں ہے، اس سے کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف نہیں ہوتا، میرے بھائی وہ قیامت تک جتنے بھی کوئی بھی انسان اچھے کام کرے گا نا، وہ اسلام کی نظر میں اچھے ہی ہیں۔ اسلام نے انسان کے دماغ پر کوئی قطغن نہیں لگا دے کہ آج کے بعد تم سوچ نہیں سکتے، کوئی کام نہیں کرنا، بس جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا بس وہی ہے، اس کے علاوہ تو پھر یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں، مدرسے اور تفسیریں اور احادیث اور علم کی بے شمار شاخیں، یہ سب ختم کرنے پڑیں گے۔ اب ہے یہ جو میں نے تمہیدی اور ابتدائی گفتگو کی، آیا یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یا یہ بھی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اپنی امت کو دیا ہے؟ اور بھائی یہ اصول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اپنی امت کو دیا ہے، اور بتایا ہے کہ تمہاری سوچ پر، تمہارے دل و دماغ پر کوئی قدغن نہیں ہے، اچھی کام سوچا کرو، کیا کرو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے جس کو سیاستہ نے بڑی حدیث کی کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، ایک قوم حاضر ہوئی جو ننگی تھی، اور ان کے پاس صرف کمبل اور چوگے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور گلے میں تلواریں حمائل اور لٹکائی ہوئی تھیں۔ اکثر لوگ بلکہ سب کے سب یہ قبیلہ مضر سے ان کا تعلق تھا، اور انتہائی فاقہ کشی کا شکار تھے، یعنی کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے، اس بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لائے، دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ بھائی اذان پڑھو، تاکہ ان کے آواز سن کر لوگ آئیں کہ مسجد میں، اور جو بات ہے ان کے کھانے پینے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اذان پڑھی، اقامت کہی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، یعنی یہ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔
آپ نے فرمایا لوگوں اس خدا سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یعنی کوئی انسان کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے، گدھا ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. سب کا باپ اور ماں ایک ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حشر کی آیتیں تلاوت فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ آیت تلاوت فرمائی. فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، کبھی بھی خدا کے خوف سے اپنے دل کو خالی نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا ہے. اور یہ ہمیشہ اس بات پر غور و فکر کرتے رہو کہ یہ آنے والی کل جب تو قبر میں جائے گا تو اس کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے. اس سے غافل نہ ہو جاؤ، سوچتے رہو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی نا، مقصد یہ کہ یہ جو بھوکے لوگ ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی تمہارے اسی طرح کے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، یہ بھوکے ہیں، تم کھانا کھاتے ہو. فرمایا اپنے آخرت کے لیے ان کی کچھ مدد کرو تاکہ انہیں بھی کھانا مل جائے، ان کے پاس بھی کپڑے ہوں، اور اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. فرمایا کہ آدمی کو اپنے دینار، درہم، کپڑے اور گندم کھجوروں کے پیمانوں سے صدقہ کرنا چاہیے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی قبر کو، اپنے آخرت کو کیسے بہتر کر سکتے ہو؟ فرمایا اللہ کی راہ میں، اللہ کے مخلوق پر دینار خرچو، پیسہ خرچو، کپڑے دو، کھجوریں، کھانا وغیرہ دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو حاضرین تھے انہیں یہ ساری قرآن کی آیتیں سنائی اور انہیں صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی، تو ایک انصاری اٹھے اور گھر سے جا کر ایک تھیلا لے کر آ گئے، اور اتنا وزنی تھیلا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. تو پھر جب وہ لے کر آئے نا تو ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اٹھے. تو باقی لوگوں نے بھی جا کر کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے، کوئی کپڑے لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ، یہاں تک کہ وہاں کھانے کا بھی ڈھیر لگ گیا اور کپڑوں کا بھی ڈھیر لگ گیا. جب یہ صحابہ کرام کا یہ جذبہ سخاوت دیکھا نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کے ساتھ چہرہ انور چمک اٹھا. فرمایا ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسا کہ سونے کی ڈلی ہے، یعنی جیسے سونا چمکتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سونے کی طرح چمک رہا تھا. خوش ہو گیا اپنے صحابہ کرام پر، ان کے عمل پر خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے، لباس کا انتظام کیا ہے، باقی ضروریات ان کی پورا کی ہیں. اب وہ آدمی جو سب سے پہلے اٹھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جب سب سے پہلے جا کر کھانا لے کر آیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء. ایک اصول بیان کر دیا اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے. فرمایا جس انسان نے بھی کوئی اچھا طریقہ نکالا، کوئی اچھا کام کیا، اور پھر اس کی اچھائی کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اسی اچھے راستے پر چل پڑے. فرمایا جو بھی نیک عمل، پہلا آدمی جو نیک عمل کرے گا نا، اچھا کام کرے، اور پھر اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی وہ کام کریں. فرمایا تمام جو بھی وہ نیک عمل کرتا جائے گا اس کو بھی اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کے تمام مجموعی جتنا بھی ان کے سب کے ثواب کے برابر اس انسان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا
جس نے سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا ہوگا، سب سے پہلے جس نے اس کام کا آغاز کیا ہوگا، اور جس نے اس کے بعد جن لوگوں نے اعمال حسنہ کیے اس کے دیکھا دیکھی کیا ان کے اعمال کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ان کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر پورا پورا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ ثواب کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کا دماغ کھولنا چاہتے تھے کہ میرے غلاموں سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو، میری امت میں اچھی اچھی چیزیں ایجاد کیا کرو جس سے انسانیت کو نفع ہو، فائدہ ہو دوسروں کو۔ اور فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ۔ جس انسان نے بھی کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کسی قسم کی کوئی بری حرکت کی، کوئی برا کام کیا، اور اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی وہی برا راستہ اپنا لیا، یہ پرنسپل ہے اسلام کا، اصول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیفائن فرمایا ہے اس مسئلے کو کہ کیا میرے بعد بالکل سوچنے سمجھنے کے سارے راستے بند ہو گئے؟ تمہارے لیے کرنے کے سارے راستے میں نے بند فرمایا، بند نہیں کیے، میں نے تمہارے دماغ کے دروازوں کو کھولا ہے، ایک پرنسپل سیٹ کر دیا ہے۔ فرمایا جس انسان نے بھی کوئی غلط کام کیا، کوئی برا کام کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، وہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، جو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تائید میں جو بھی عمل ہوں گے، ان کی شکلیں چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں وہ موجود یا نہیں تھیں، یہ سب کے سب اچھے کام ہوں گے اگر اس میں دین کا نفع ہو، اور اگر وہ کام دین کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ بس یہی دیکھا جائے گا کہ دین کے کسی اصول کے خلاف ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف نہیں ہے تو سب کے سب کام اچھے ہیں۔ فرمایا جو برائی کا ایجاد کرے گا نا راستہ، تو فرمایا تمام اس کو دیکھ کر گناہ کرنے والے کا جو مجموعی گناہ ہے نا، وہ اس پہلے انسان پر ہوگا جس نے ایک برا کام ایجاد کیا ہے۔ یہ جو برے برے کام لوگ ایجاد کرتے ہیں نا، بری بری رسمیں اور برے برے طریقے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، ڈریں اس بات سے، ڈریں۔ اب دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے زمانے میں سوال کیا گیا کسی جیسے یہی حدیث پاک کسی، فرمایا کہ لوگوں نے کچھ دینے سے گریز کیا، لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، پہلے لیتے لوگ ڈرتے ہیں، جب لے لیں تو باقی سب لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایک آدمی نے اسے کچھ دے دیا، تو جب ایک نے دیا نا تو پھر اس کی دیکھا دیکھے سب دینا شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا پھر اس کام کو اپنا لیا گیا تو اسے اپنا اجر بھی اور اس کی پیروی کرنے والے کے اجر کے برابر بھی اجر ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب برا کام بھی ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیے قابیل نے قتل کیا حابیل کو، یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، بخاری شریف مسلم شریف کے حدیث پاک، مسلم اور ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے۔ قتل اس نے کیا تھا لیکن کیا کام برا، کیونکہ وہ پہلا تھا نا کرنے والا۔ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے نا،
تمام قاتلوں کو ان کے اپنے قتل کا پورا پورا عذاب ہوگا، لیکن جتنا ان سب کو الگ 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 عذاب ہوگا نا، ان تمام کے مجموعی عذاب کے برابر قابل کو ہوگا۔ کیوں؟ برا کام کیا اس نے، برا کام کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ یاد رکھ لیں، اسلام میں اصول نیکی اور برائی معیار ہے، زمانہ معیار نہیں ہے یا جگہ معیار نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ملک کے کلچر میں موجود ہو، دوسرے کے ملک میں وہ کلچر میں چیز موجود نہ ہو۔ ایک زمانے میں وہ چیزیں موجود ہوں، دوسرے زمانے میں ہزاروں چیزیں تو میرے آنکھوں کے سامنے آئیں دنیا میں مٹ گئی۔ اور بھائی دنیا میں چیزیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، علم آتے ہیں، علم مٹ جاتے ہیں، پھر بعد بے شمار چیزیں علاقائی ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، یا کس جگہ پر تھا یا نہیں تھا۔ معیار یہ ہے کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ اچھی ہے، دین کے اصولوں کے مطابق ہے، یا دین کے اصولوں کے مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف تو نہیں ہے۔ تو جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے مخالف نہ ہو یا دین کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو، وہ سب کے سب کام جائز ہوتے ہیں۔ ہاں پھر آگے ان کی حد بندی ہے، بعض واجبات کے درجے میں ہے، بلکہ فرض کے درجے میں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو قرآن پاک کا اردو زبان میں ترجمہ ہے جی، اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 150-200 سال ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 150-200 سال ہے، اور یہ بھی ایک خاص علاقے میں ہے۔ بھئی اس ترجمے کا کیا تعلق ہے مصر کے ساتھ؟ وہ تو عربی لوگ زبان بولتے ہیں نا جی۔ اچھا اس اردو ترجمے کا کیا تعلق ہے انڈونیشیا ملیشیا کے ساتھ؟ وہ تو اپنی بولی بولتے ہیں۔ ایک علاقائی مسئلہ ہے، ترجمہ ہوا قرآن پاک کا اردو زبان میں، ہوا بھی بالکل ریسنٹلی ہے، کوئی زیادہ اس کا لمبا چوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے کم از کم 1000 سال تو ڈیفینیٹلی بات کا یہ چیز ہے۔ سارے ہی کرتے ہیں، جتنے بھی بدعت کی رٹ لگائی ہوتی ہے نا، سب نے کیے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ اردو زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا، یہ عرب میں ہے؟ تو جب یہ اردو ترجمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، عرب میں ویسے آج بھی ضرورت اس کی نہیں ہے، تو اس کو آپ ثواب سمجھ کر پرنٹ کرتے ہیں، اور جس نے ترجمہ یہ کیا ہے ثواب سمجھ کر، دین کی خدمت سمجھ کر کیا ہے، یا دین کو ڈسٹریکشن کے لیے اور دین کو مٹانے کے لیے کیا ہے اس کا ترجمہ؟ یہی حال بخاری شریف کے ترجمے کا ہے، یہی حال مسلم شریف باقی کتب حدیث کے ترجمے کا ہے۔ یہ سب ان کی تو عمر کیا ہے؟ ان کی تو اور کم عمر ہے۔ یہ بدعتیں یہ جائز ہیں، تم یہ سارا کام اس کو جائز سمجھ کر کرتے ہو یا ناجائز سمجھ کر کرتے ہو؟ اگر تمہارے اصول کو مان لیا جائے نا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا وہ سب، تو پھر یہ سارے کام ناجائز ہوں گے، حالانکہ یہ کام تم بھی کرتے ہو۔ ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا جی، ہمارے لیے ہمارے ہاں تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا، چونکہ ہم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول مقرر فرمائی ہے اس کے مطابق ہے، جائز ہے۔ اب ساری عربی زبان میں جتنی کتابیں ان سب کا ترجمہ کر دیں، پرنٹ کریں، نیکی کا کام ہے۔ کیوں؟ او بھائی فائدہ ہوگا، لوگوں کو نفع ہو جائے گا، کوئی پڑھے گا ہدایت حاصل کر لے گا۔ اچھا ابھی انگلش کا آ جائیں، ابھی ہم مسلمانوں کی تعداد برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں بھی اب دینی کام انگلش زبان میں ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ ضرورت ہے، لوگوں کی رہنمائی ہوگی، پرنٹ کریں آپ کتابیں۔
اصول وہ نہیں ہے یہ اچھا یہ سارے کام جائز ہیں، تم بھی کرو تو بدعت نہ ہو، ہم بھی کریں، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو اصول ہی سیدھا سادہ ہے کہ قرآن حکیم کے کسی اصول کے خلاف ہے یہ عمل، خلاف ہے تو بھیا ہم نہیں کریں گے، دین کے کسی اصول کے خلاف ہے نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اٹھتی ہے نہ اٹھ جاتی نہیں کریں گے، مگر یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ ختم شریف یہ باقی سارے معاملات ہیں یہ کس سنت کے خلاف ہے؟ سنت تو ہے کسی چیز کا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی چیز نہیں تھی تو بعد میں اس کا کرنا ناجائز نہیں ہو جاتا، پرنسپل میں نے عرض کر دیا، اصول یہ ہے، اور یہ اصول میرا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، یہ دونوں اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ وہ بدعت منع ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں ہو، سنت کے خلاف ہو، ایسے کام نہیں کریں گے۔ باقی اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دماغ اسی لیے دیا ہوا ہے نا کہ اس کو استعمال کریں، یہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں کوئی کہتا ہے ان کو ناجائز ہے بھائی، یس ان کے استعمال کی وجہ سے احکام لگائے جائیں گے، بھائی دماغ کی صلاحیتوں کے استعمال کرنے پر اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا، اب جتنا چاہیں ہم تو میں تو روز درس میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو اپنے دماغ اللہ نے دیا ہے، دنیا میں آئے ہیں ایک کوئی چکر لگانا ہے تو اس میں کوئی کام کر کے جائیں، اس کو استعمال کریں اس کو استعمال اچھا سے اچھا کام کریں جو دین کے لیے مفید ہو، مسلمانوں کے لیے مفید ہو، جو دین کو فائدہ دے وہ کام کریں، سوچیں جو بھی آپ اچھا سے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا جب تک وہ طریقہ باقی رہے گا تب تک اس کا ثواب بندہ دنیا سے چلا بھی گیا نا پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ نہیں اس کی زندگی میں جانے کے بعد، ہاں جب لوگ وہ طریقہ چھوڑ دیں تو پھر الگ مسئلہ ہے، جیسے آج کل ہمارے لوگوں نے اپنے ماں باپ کا رشتہ داروں کا جو ختم دلانا بہت کم بھائی اللہ کے اچھا طریقہ ہے، یہ دین کے اصولوں کے بالکل عین مطابق ہے، اپنے والدین کے لیے ختم دلایا کرو، نیکی کا جذبہ ہے، صرف والدین نہیں ہے باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کے نام پر صدقات و خیرات کیا کرو، اچھے طریقے ہیں یہ، ان کو چھوڑو نا۔ ہاں برے کام جب تک یہ چھوٹیں گے نہیں، آدمی کسی بھی انسان نے، میں نے پہلے بھی یہ کہا خاص کر کے ماں باپ کو چاہیے اپنے اولاد کے سامنے برے نمونہ پیش نہ کرے، میرے بھائی تو قبر میں چلا جائے گا، تیرے بیٹے یا تیری بیٹی نے تجھے دیکھ کر کوئی برا عادت اپنا لی تو قبر میں ہوگا نا، تجھے دیکھ کر ماں یا باپ کو دیکھ کر جو ان کی اولاد کو برا چیز اپنائے گی اس کا عذاب انہیں تو ملے گا نا، جن کو دیکھ کر اس نے برا چیز اپنائی ہے نا ان کو بھی عذاب ہوگا، اور یہ صرف ماں باپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر انسان دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، میں کوئی برا کام کروں مجھے دیکھا دیکھی کوئی اور بھی کرے مجھے بھی عذاب ہوگا۔ آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دو قسم کے ہیں، اور یہ ہر آدمی کو، بس میں آخری بات کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں، لوگ دو قسم کے ہیں، فرمایا کچھ لوگ شر کی چابیاں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہیں، شر کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی چابیاں ہوتی ہیں خیر کے لیے وہ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ آدمی دو قسم کے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ چابی کا کام کیا ہے؟ دروازہ کھولنا اور دروازہ بند کرنا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں
جو خیر کے دروازے کھولتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں۔ تم ان لوگوں میں سے بنو جو خیر کے دروازے کھولیں اور شر کے دروازے بند کریں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شر کا دروازہ کھولتے ہیں، خیر کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ ان میں سے مت ہونا، ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی وہی برا کام کرنا شروع کر دیں۔ اپنے لیے کوشش کرو خیر کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہو، شر کی نہ ہو۔ فرمایا کیونکہ لوگ دو قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں جو جن کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہوتی ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں شر کی چابی ہوتی ہے۔ فرمایا تم اپنے ہاتھ میں خیر کی چابی رکھو، شر کی چابی اگر ہے تو پھینک دو اس کو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان پڑھیں جناب۔ فرض اذان پڑھیں۔